حال اب آتے ہیں پائسس، یعنی آخری ستارہ ہے آسمانی کونسل کا پائسس، یعنی کہ برج ہوت کے جو لوگ ہیں، جن کے پاس اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، اور اگر آپ کا نام اردو میں دال سے اور انگلش میں ڈی سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہو اور آپ کے پاس تاریخ پیدائش نہیں ہو، تو بھی اس ستارے کی جنرلائز انفارمیشن جو ہے وہ فور شور آپ کی مدد کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے جو ستارے ہیں۔ تاریخیں سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے پائسس، 10 شروع کریں گے ہم جو ہے مارچ سے، اس ہفتے کو ختم کریں گے 17 مارچ پہ۔ تو جی پائسس آپ ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ آپ کے لیے دو وارننگس ہیں۔ 11 اور 12 مارچ آپ نے الائنمنٹ آؤٹ نہیں ہونے دینی، ورک ایریا اور آپ کی ہیلتھ ایریا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹڈ ہیں۔ اگر ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی تو کام اچھا نہیں ہوگا، تو جو ہے کام کا برڈن ہیلتھ کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ تو یہی بیلنس بس آپ نے ان 3 تاریخوں میں کرنا ہے کہ ہیلتھ اور کام دونوں کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا، اور دونوں میں آپ نے بیلنس کو آؤٹ نہیں ہونے دینا۔ اچھا جی 13 اور 14 بہتر تاریخیں ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ریلیشن شپ میں ایک ستارے نے کیوس کریٹ کیا ہوا تھا، میں یہ دیکھ سکتی ہوں کہ اس وقت سچویشن پہلے سے بہت بہتر ہے۔ اس وقت آپ کو ریلیشن شپ ہینڈلنگ میں میرے پائسس کا کانفیڈنس مجھے یہاں پہ تو نظر آ رہا ہے، چاہے وہ بزنس ریلیشنز ہیں، سوشل ریلیشنز ہیں، یا میرے پائسینس کی ازدواجی زندگی ہے، تو یہاں پہ تو اللہ کے فضل سے آپ بہتر نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جی 15 16 اور 17 مارچ کی جو تاریخیں ہیں، اگر میں نے کہیں اپریل بول دیا ہو تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا، مارچ کی بات ہم کر رہے ہیں۔ ٹیم بھی میں کیونکہ دماغ اتنا کو میرا آکوپائڈ ہے کہ میں تاریخیں آگے پیچھے کر جاؤں تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ تو 13 اور 14 مارچ کی جو 2 تاریخیں یہ تو ٹھیک ہیں۔ 15 16 اور 17 مارچ کی جو 3 تاریخیں ہیں، یہ تھوڑا سا جو ہے یہاں پہ آپ کو اپنا کیوس جو ہے اللہ نہ کرے، کیونکہ پیسے آ رہے ہیں، آتے ہوئے ہمیں نظر بھی پائسس کے پاس آ رہے ہیں، 2 ستارے موجود ہیں، لیکن یہ موٹیویٹ کریں گے شاپنگ کی طرف، ذرا کھچے گا دل، کبھی کبھی حق بھی بنتا ہے کرنے کا، انسان اتنا آوازار ہوا ہوتا ہے جان سے کہ کوئی نئی چیز جب آپ لے لو تو وہ ایک زندگی سی آ جاتی ہے انسان کے اندر، ایک روشنی آ جاتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گی کوئی بات نہیں، اگر دل چاہ رہا ہے ضرور لیجئے اور انجوائے کیجئے ان چیزوں کو۔ تو جو ہے یہ جو ہے تاریخیں یہاں پہ 15 16 اور 17 کی جو 3 تاریخیں ہیں، یہ جو ہے یہاں پہ میں کہوں کہ یہ خرچے کی طرف موٹیویٹ کر رہی ہے، لیکن پیسہ کیونکہ جیب میں آ رہا ہے تو میں آپ کو روکوں گی بھی نہیں، اگر دل چاہ رہا ہے خرچ کر لیجئے۔ کہتے ہیں نا مٹھی کو بند کر کے رکھو گے تو اور کہاں سے آئے گا، اس کو کھولو گے تو رب تعالیٰ اور نواز دیں گے۔ اسی طرح یہ اللہ کا شکر ہے پائسس، ہوم فرنٹ پہ ستارہ بالکل ٹھیک ہے، 10 فیبروری سے سالڈ ہو گیا ہے۔ اگر اپنے گھر کا سپنا ہے اللہ پاک آپ پہ مہربان ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا سپنا ہے کہ جو ہے وہ آپ اس کو گھر بدلنا چاہتے ہیں تو ستارہ یہاں پہ جو ہے آپ کے لیے سپورٹیو ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا جو ہے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بھی ستارے کی پوزیشن آپ لوگوں کی فیور میں ہے۔ ایک ستارہ جو کہ بہت سکیری ہو گیا تھا پائسس، یہ خرابی پیدا کر سکتا تھا میرے پائسینس کی لو لائف میں، پھر آپ کو آپ کے بچوں کی کسی پرابلم میں نہ ڈال دیتا، جو میں بار بار کہتی رہی کہ اگر میری پائسس بہنیں بیبی کنسیو کیے ہوئے ہیں تو اپنی بہت احتیاط کریں کہ کوئی ناگوار صورتحال سے آپ کو گزرنا نہ پڑے۔ یہ جو سکیری ٹائم تھا یہ تھا 5 جنوری سے 25 فیبروری تک کا، یہ جو بھی ہم گزر کے آ رہے ہیں۔ لیکن اب ستارہ وہاں پہ تھوڑا سا 60% پیسفل ہے، 40% تب تک میں اس پہ ریلائی نہیں کر سکتی جب تک یہ یہاں سے ایگزٹ نہیں لے لیتا۔ اس کی ایگزٹ ڈیٹ ہے 18 اپریل آنے والی 18 اپریل۔
تو ان دو معاملات میں ابھی بھی آپ نے اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا. بچوں کے معاملات میں تو پائسس بالکل غفلت نہیں برتی جا سکتی. اور اسی طرح جو ہے آپ کی جو لو لائف ہے اس میں بھی ستارہ جو ہے وہ یہاں پہ، یا میں کہوں کہ ابھی آپ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوئیں گے، سچویشن کو اوور ایسٹیمیٹ نہیں کریں گے یا انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں گے، تاکہ کوئی بھی ناگوار چیز آپ کے موڈ کو خراب نہ کرے. تو لو لائف اور بچوں والا ہاؤس ابھی ہم 40% جا کے سیکیور ہوں گے 18 اپریل سے. تو یہ تھا جی اس ہفتے کے ستاروں کے حالات. اپنی طرف سے تو پوری ایمانداری کے ساتھ ریکارڈ کرائے. اگر کہیں کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اس کی ہمیں معافی دے دیجیے گا، کیونکہ دیکھیں میرا خیال ہے میں نے اپنی طرف سے تو کسر نہیں چھوڑی ہے، بار بار بھی ریپیٹ کیا ہے. ہاں اگر کہیں مارچ اپریل کی میں غلطی کر گئی ہوں تو اسے اگنور کر دیجیے گا. تو یہ تھے جی اس ہفتے کے ستاروں کے جو حالات ہیں، اور اب ہم آپ سے جو ہے اس کو سم اپ کریں گے. اور جو ہے جاتے جاتے صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر اب تک بھی نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، دیر آیت درست آیت. آپ آئے تو ہمارا مورال جو ہے آٹومیٹیکلی بوسٹ اپ ہو جاتا ہے. یہ ریڈ گھنٹی کا بٹن ادھر ہی کہیں ہوگا، بس دبا دیجیے گا تاکہ آپ ہمارے باضابطہ یوٹیوب فیملی کے ممبر بن جائیں. میرا بھی مورال بوسٹ اپ ہو جائے، جو قبیلہ بڑھتا جائے گا، میرے کام کا جذبہ بڑھتا جائے گا، یہ جو کہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے بھی. جتنی نیت اور محنت سے کام کروں گی اتنا رزلٹ، اور وہ تب کروں گی جب میرا نمبر بھی یہاں پہ بڑھتا جائے گا. اور آپ لوگوں سے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو ہے آپ لوگوں کی تنقید جو ہے سر آنکھوں پہ، لیکن اختلاف رائے بھی کیجیے احترام کے ساتھ. آپ لوگوں کا فیڈ بیک میرے لیے لرننگ ہے. اب مجھے دیجیے سامیہ خان کو سامیہ خان کے لاؤنج سے اجازت. دعا ضرور رکھیے گا کہ میرا رب سب امن امان رکھیں کہ ہم اگلے ہفتے آپ سے پھر سے روبرو ملاقات کر سکیں. اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اس سال کا ریزولوشن ہے کہ اب ہم نے اپنے ملک کی مٹی سے لائل ہونا ہے. ملک کی مٹی سے لائل ہوئیں گے نا تو یقین کیجئے رشتوں کے ساتھ لائلٹی بھی نبھانی آتی جائے گی. سب سے پہلے ملک سے تو لائل ہونا شروع کرے نا. اور یہیں سے، کیونکہ اللہ کرے کہ ہمارا ایک قوم بننے کا سفر رب کے حکم سے شروع ہو. قومیں ایسے ہی بنتی ہیں، سالوں میں بنتی ہیں، ہمیں ٹائم لگ گیا، کوئی گال نہیں، دیر آیت درست آیت. دیجیے مجھے میری ہی لاؤں سے اجازت. اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو ہر تتی ہوا سے اپنی امان میں رکھیں. ٹھنڈے جھونکے آپ. ہمایوں محبوب برج حوت کے بارے میں کہتے ہیں، پیر کے روز اب پرجوش محسوس کریں گے، جو آپ کی توانائی کو بڑھانے اور کام سے متعلقہ معاملات سے نمٹنے میں مدد دے گا. آپ میں سے کچھ کام کے حوالے سے سفر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. بدقسمتی سے کچھ مالی معاملات اٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کے منی ہاؤس میں مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. آپ کی کچھ رقم تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے، اور عام طور پر مالی معاملات میں تاخیر، الجھن اور کمیونیکیشن کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. جمعرات کو چاند گرہن آپ کے برج کے بالکل برعکس لگے گا، جو آپ اور شراکت داروں، میاں بیوی اور قریبی دوستوں کے درمیان کچھ غصہ اور تناؤ پیدا کرے گا. خوش قسمتی سے یہ مشکلات قلیل مدت کے لیے ہوں گی، اور ہفتے کا آخر سماجی اور رومانوی مواقع سے بھرا ہوا ہے. آپ کو ریسکیو بھی کرے گا. اب موو کرتے ہیں لاسٹ سائن پائسس کی طرف. ہمارے پائسس دوستوں کی زندگی جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کچھ عرصے سے ٹرانسفارمیشن میں بہت بزی آپ کا سائن رہا ہے. بہت پلینٹس آنا جانا، یہاں سے تقریباً سارے ہی پلینٹس یہاں سے گزر گئے. آپ کے گھر سے سب انرجیز کو آپ نے ہوسٹ کیا. ایون نیپچون کی انرجی کو آپ نے ہوسٹ کیا، جو نیپچون سب سے دور پلینٹ ہے، آپ کا اپنا مالک ہے. اور پھر پلوٹو آپ کے 12ویں گھر میں. کوئی پلانٹری انرجی نہیں ہے جس کو کہ
आपने पिछले कुछ अरसे में फेस ना किया हो या जिसको आपने होस्ट ना किया हो। सो इस वक्त आप होस्ट कर रहे हैं अपने जो रूलर है उसको और सैटर्न को, और उसके बाद राहु को। बेसिकली आप राहु को, और आपके घर में सूरज ग्रहण लगने आपके घर में, आपके 7वें घर में सूरज चांद ग्रहण लगने वाला है। केतु बैठा है आपके 7वें घर में, वहाँ पर चांद ग्रहण लग रहा है, और आपके दूसरे घर में वीनस रेट्रोग्रेड है, और उसके साथ मरकरी ने भी रेट्रोग्रेड हो जाना है इसी हफ्ते 14 तारीख। लिहाजा चांद ग्रहण और मरकरी रेट्रोग्रेड ये दोनों आपको बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करने वाले हैं। जिन ज़ोडिएक साइंस को ये ग्रहण और मरकरी अफेक्ट कर रहे हैं उनमें आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है आप, और वर्गो और एरीज उनको ये चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं। तो इन पर हमने अलग से वीडियो बना दी है, अब वो देख लीजिएगा, मरकरी रेट्रोग्रेड पर भी और इसके ऊपर भी, चांद ग्रहण पर भी। तो उसमें आप देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पैक्टफुल और स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। बेसिकली ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है। आपकी ज़िंदगी में जितने रिश्ते हैं, जितने ताल्लुकात हैं, लीगल रिश्ते हैं, उनमें तब्दीली का ये वक्त है। और यूँ लगता है कि जैसे इस हफ्ते में आप यूनिवर्स आपसे ऐसे कनेक्टेड है कि आप नए रास्ते तलाश कर सकते हैं। जो चीज़ें फंसी हुई हैं, उलझी हुई हैं, उनसे निकलकर आप नए रास्ते तलाश कर सकते हैं, नई हॉबीज़ तलाश कर सकते हैं, नए दोस्त तलाश कर सकते हैं, और आप अपने लिए कोई भी एक पर्सनल गोल सेट कर लीजिए, उसको आप हासिल कर सकते हैं। यूनिवर्स कनेक्टेड है आपके साथ इस तरह कि आप हासिल कर सकते हैं। तो गोल जो है ना वो सेटिंग ज़रूर कीजिएगा अपनी इस साल और इस हफ्ते, क्योंकि अभी जो टाइम है वो आपके इस तरह से है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, अपना गोल अचीव कर सकते हैं। और उसके बाद आपने अपने जो डेली रूटीन और वर्क है ना, जो भी आपने करना है उसका चार्ज आप खुद संभालिए, खुद अपने चार्ज संभालिए। और क्योंकि आपके डिस्रप्शन दिखाई देती है, गाड़ी अगर कोई और चला रहा होगा तो वो हो सकता है किसी खड्डे में गिरा दे या स्पीड ब्रेकर पे ज़्यादा झटका बड़ा लग जाए। सो जब आपके अपने हाथ में आपकी स्टीयरिंग होगा तो आप ज़्यादा एहतियात से गाड़ी चलाएंगे। सो जितना कंट्रोल आपके पास होगा आप उतने ही बेहतर रहेंगे। उसके बाद आपने छोटी चीज़ों पर परेशान नहीं होना। ऐसे लगता है कि बड़ी खुशियों को छोटी परेशानियां मार रही हैं। सो छोटी परेशानियों को, बड़ी खुशियों को, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस को, बड़ी अचीवमेंट्स को डिस्टर्ब करने मत दें। और जो लोग आपका छोटी सी बात से आपका मूड ऑफ हो जाएगा एक्चुअली। सो जो लोग छोटी छोटी बातों से मूड ऑफ कर रहे हैं, टॉक्सिक हैं, या आपको बिला वजह जिनसे आप इरिटेट हो रहे हैं, उनसे आप वक्ती तौर पर डिस्टेंस कर लीजिए। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि इस हफ्ते फैसला आपके हक में होगा। जो भी फैसला है वो आपके हक में होगा। जो भी रास्ता आप तलाश करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। यूनिवर्स इज कनेक्टेड विद यू कि आपको नए पाथ, नए रास्ते मिल सके। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि जो फैसला साज हैं वो तासुब का मुजाहरा कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके मेरिट पर ऐसे को तरजीह दे दी जाए जिसका मेरिट ना हो, ध्यान रखिएगा। आपकी लव वाइब में थोड़ी तल्खी नज़र आती है, थोड़ा सा आर्गुमेंट नज़र आता है, थोड़ा सा बहस मुबाहिसा नज़र आता है। इस हफ्ते का आपका जो लकी स्टोन है वो यमनी अकीक बन रहा है। ये है यमनी अकीक। ये आपने न सिर्फ इस हफ्ते बल्कि आपने इसको कैरी करना है 7 अप्रैल तक। आप यमनी अकीक कैरी कीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपका जो लकी स्टोन है वो गोल्डन ये पत्ते का इमेज है। दिस इज़ व्हाट यू नीड, अ गोल्डन पत्ता जिसके बहुत सारे कोने हों। आई सपोज लास्ट वीक भी यही था, कोनों वाला गोल्डन पत्ता। ये इमेज आपको चाहिए टू गेट आउट ऑफ दिस डिप्रेसिव फीलिंग जिसका बार बार आपको हमला हो रहा है।
آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ زندگی میں ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم نے طے کرنا ہوتا ہے کہ اب ہم نے راستہ کون سا اپنانا ہے، کیا اسی راستے پہ چلتے چلے جانا ہے یا پھر کوئی تبدیلی کرنی ہے یا پھر بالکل ہی کوئی نیا راستہ اپنانا ہے۔ دو راہے پہ کھڑے سوچنے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے سجدے میں جھک جاؤ، رب کے حضور اپنی التجا بیان کرو، اللہ نئے راستے آپ کے سامنے لے کر آئے گا، وہ راستے جن کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں، اور آپ کو وہاں سے مدد ملے گی جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں۔ دوستو یہ تھا آپ کے ہفتے کا حال، صحت زندگی تو پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔